بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین اللہم آمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اور حاضرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین محترم، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ماہ محرم کی آمد جو ہے یہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامی سال کا انجام ماہ ذی الحج پر ہوتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حیات اسلام کا سفر قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کی زندگی قربانیوں سے معمور ہے۔ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو خلیل اللہ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیتے ہیں، مگر ان کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے ان کی قربانی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتی ہے۔ جبکہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رضائے الہی کی خاطر سجدے کی حالت میں اپنا سر کٹوا کر دین اسلام کا نام روشن کر دیتے ہیں اور اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ سر اللہ تعالیٰ کے حضور کٹ تو سکتا ہے مگر کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے بہت بڑی قربانی تھی جو کہ ماہ محرم الحرام میں پیش آئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سامعین، اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں اور آپ اس سوال کا آنسر کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ دہرا رہی ہوں کہ واقعہ کربلا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس بابرکت مہینے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص فضیلت اور اہمیت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ توبہ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے رکھی ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے تمام نظام کو پیدا فرمایا تھا۔ ان میں سے 4 مہینے جس میں محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت خاص طور پر اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشور کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادات پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں نوافل عبادت پر بھی توجہ دینی چاہیے اور اپنے لیے اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات کو جھولیاں بھر بھر کر سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ نوافل، وظائف اور ورد بھی بتاؤں گی تاکہ اس مہینے کے آغاز سے ہی ہم اس کے فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں، جس کے لیے انشاءاللہ فضیلت اور اہمیت پہ تو بات ہوگی ہی، لیکن اہم چیز جو یہ ہے وہ یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جائے۔ اب اسلامی سال سے پہلے بھی یہ جو مہینے تھے یعنی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج، ان مہینوں کا اسلام سے پہلے بھی یعنی دیگر مذاہب میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا اور لڑائی جھگڑے اور جنگ و قتال سے منع فرمایا جاتا تھا۔ اسی بنا پر ان مہینوں میں جہاں نیکی کا اجر دگنا ہے وہاں بدی کا بدلہ بھی دگنا ہے، اور محرم الحرام کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت یوم عاشورہ کو حاصل ہے، کیونکہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور آپ کے خاندان کو
بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو انشاءاللہ روزانہ اس پہ بات ہوتی رہے گی آپ سے۔ تو محرم الحرام میں جو کرنے والے کام ہیں، جو آج ہمارا موضوع بھی ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، لہٰذا نئے اسلامی سال کی پلاننگ کرنا، اچھے طریقے سے اس سال کو کیسے گزارا جا سکتا ہے، اس مہینے کے تقدس کو پامال نہ کرنا اور کثرت سے روزے رکھنا، بالخصوص عاشوراء کے روز روزہ رکھنا۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنا، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت ڈائریکٹ نسبت یافتہ ہیں، اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے اسے ہر جگہ پھیلانا بھی ہے۔ بدعات اور خرافات جو ہیں ان سے بچنا ہے، اور بدعات اور خرافات والی مجالس میں جانے سے بھی اجتناب کرنا ہے، اور اس کا کلی طور پر بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ عاشوراء کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے جاتے ہیں، جن کی ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیے۔ جو بھی اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے امید ہے کہ قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی۔ سب سے اہم وظیفہ جو اس ماہ مبارک کا ہے وہ درود پاک کا ورد ہے، کلام پاک کا ورد ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ، اور اس کا ثواب امام علی مقام، تمام شہدائے کربلا اور تمام مسلمین و مسلمات کو پہنچائے تو بے اندازہ ثواب بارگاہ خداوندی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔